أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للعاصين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين وشفيع المذنبين وإطرته الطيبين الطاهرين المنتجبين المنتخبين الميامين المعصومين، لا سيما على بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين. اللهم عجل فرجه وقرب زمانه وكثر أنصاره وأهلك أعداءه، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير حق. صلوات. شبہ قدر کی تھکن اور ماہ رمضان کی آخری تاریخیں یہ سبب بنی ہیں صاحبان ایمان کے اس جوش و خروش کو ٹھنڈا کرنے کا کہ جس کا مشاہدہ آج بھی کیا جا رہا ہے، صرف یہ خیال کرتے ہوئے کہ بعض صاحبان ایمان یقیناً ایسے ہوں گے جنہوں نے کل کی پوری رات شب بیداری میں گزاری ہوگی اور آج کا دن بھی ان کی جو مصروفیات ہیں وہ اپنے معمول کے مطابق رہی ہوں گی. وہ آنا چاہتے ہوں گے لیکن جسمانی تھکن اور رات بھر کی محنت آج ان کے راستے میں رکاوٹ بن گئی ہوگی. میں اپنے اس موضوع پر کہ جو پہلی رمضان سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا تھا آج گفتگو نہیں کروں گا. انشاءاللہ اس پر تو ہماری گفتگو کل ہی سے شروع ہوگی، لیکن آج کی ہماری تقریر پرسوں کی تقریر کا دوسرا حصہ ہے. ایک بہت ہی اہم عنوان پر پرسوں گفتگو شروع ہوئی تھی، وقت کی کمی کی وجہ سے اس کو میں مکمل نہ کر سکا. آج یہ گفتگو کمپلیٹ ہوگی اور کل سے انشاءاللہ حیات بعد الموت، یعنی وہ لائف جو ڈیتھ کے بعد انسان کے سامنے آتی ہے، اس کا تذکرہ چاند رات تک کی مجالس میں کیا جائے گا. پرسوں تذکرہ یہ ہو رہا تھا کہ بعض ایسے مسائل ہوتے ہیں، بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان کی عقل اس میں ایک فیصلہ لگا رہی ہوتی ہے کہ یہ بات مثلا صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن ہمیں یہ اجازت و اختیار نہیں ہے کہ شریعت کے حکم کے آگے ہم اپنی ذاتی رائے کہیں پہ داخل کریں. یہ تو ہمارا یقین ہے، یہ ہمارا اعتماد ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا فیتھ ہے کہ ما حکم بہ العقل حکم بہ الشرع وما حکم بہ الشرع حکم بہ العقل، کہ جو بھی عقل کا فیصلہ ہے وہی شریعت کا حکم ہوتا ہے، جو شریعت کا حکم ہے وہی عقل کا ڈیسیشن ہوتا ہے. لیکن ہماری انکمپلیٹ عقل کو یہ اختیار نہیں دیا جا سکتا کہ وہ شریعت کے اگینسٹ کسی مسئلے کو قائم کرے. شریعت کچھ کہہ رہی ہو، ہم اپنی رائے داخل کرنا شروع کر دیں. اور ان لوگوں کا گناہ تو بہت بڑا ہے جو شریعت ہی کے مسئلے کو مس یوز کریں،
بات شریعت کی ہو، حکم خدا کا ہو، لیکن وہ اپنے ذاتی مقصد اور ذاتی فائدے کی خاطر اس کو استعمال کرے، جس کے لیے میں نے مولا کائنات کی سیرت سے وہ مشہور جملہ پیش کیا تھا جو نہج البلاغہ میں کئی جگہ میرے مولا نے کوٹ کیا ہے، کلمۃ الحق یراد بہا الباطل، کہ یہ لوگ، یہ خوارج، یہ علی کو واجب القتل سمجھنے والے جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ بات تو حق ہے کہ لا حکم الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، مگر یراد بہا الباطل، کلمہ حق کا ہے مگر ان کا ارادہ اس سے باطل کا ہے، ان کی مراد اس سے باطل کی ہے، یہ غلط نیت کے ساتھ حق کے کلمے کو استعمال کر رہے ہیں۔ اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا، دیکھیں دو قسم کے لوگ آپ کے سامنے آئے، ایک تو وہ کہ شریعت کے سامنے اپنی رائے چلاتے ہیں، دوسرے وہ کہ شریعت ہی کی بات کو استعمال کرتے ہیں۔ جیسے میں نے مثال دی کہ مسجد بنائی جا رہی مگر مقصد اپنا کوئی فائدہ حاصل کرنا، اور اس کی کئی مثالیں ہیں۔ ایک مثال میں پرسوں دے چکا ہوں کہ ہم نے کسی کو قرضہ دیا ہے، وہ آدمی واپس نہیں کر رہا ہے، بہانہ ٹال مٹول آج کل کر رہا ہے۔ اب اگر ہم اخبار میں اشتہار بھی دے دیں کہ یہ فلاں ابن فلاں نے ہمارے اتنے پیسے لیے ہیں اور ان سے کہا جاتا ہے کہ وہ واپس کرے، تو اگر وہ یہ کہے کہ آپ نے ایک مومن کا دل توڑ دیا، آپ نے ایک مومن کی انسلٹ کر دی، آپ نے ایک مومن کو ناراض کر دیا، اور مومن کا دل خوش کرنے کے لیے اتنی حدیثیں ہیں، اتنے مسئلے، یہ شریعت کا مس یوز ہے، یہ شریعت کا غلط استعمال ہے۔ وہ یقیناً مومن کا دل خوش کرنا اپنے مقام پر، لیکن اپنا رائٹ مانگنا یا اپنا حق مانگنا یہ کوئی ظلم نہیں ہے کسی پر، یہ مومن کا دل توڑنے میں نہیں آتا۔ یا یہ کہ ہم کسی سے قرضہ لینے پہنچے، جیسے اسلام کا مسئلہ، یعنی اس کی امپورٹنس میں بتا رہا ہوں کہ یہاں تک کا مسئلہ ہے کہ اگر آپ نے نماز شروع کر دی اور عین وقت پہ ایک آدمی آتا ہے کہ لاؤ میرا پیسہ مجھے دے دو، تو آپ کے لیے یہ حکم ہے کہ بیچ نماز کو اسٹاپ کر کے اگر آپ کی جیب میں پیسے رکھے ہیں تو اپنی جیب سے پیسے نکال کے اس کو دے دیں۔ وہ مقامات کے جہاں پہ نماز کی تاخیر کرنے کا ثواب زیادہ، اس میں یہ بھی کہ اول وقت نماز کا آیا، آپ کو نماز کی جلدی کہ ثواب ملے گا وقت فضیلت کا، اور وہ مومن آ کے کہہ رہا ہے کہ میرا قرضہ دو یا مجھے پیمنٹ کرو جو میں نے تمہیں دیا۔ اب اس کو چیک کرنے میں، رجسٹر کھولنے میں، کاغذات دیکھنے میں، کمپیوٹر پہ اس کو لانے میں 15-20 منٹ نکل جائیں گے، وقت فضیلت گزر جائے گا، ثواب کم ہو جائے گا۔ مگر اسلام کہتا ہے کوئی بات نہیں، پہلے اس کا قرضہ ادا کرو، اپنی نماز بعد میں پڑھتے رہنا۔ جو یہاں تک اسلام کا مسئلہ کہ اگر کوئی مومن اپنا پیمنٹ آپ سے مانگ رہا ہے، ڈیٹ آ چکی اور آپ صرف اس لیے کہ آج اس سے میری ملاقات ہو گئی، تو یقیناً وہ تو زبردستی لے لے گا۔ آپ دبئی سے چلے گئے ابو ظہبی، تاکہ نہ آپ گھر پہ ہوں نہ آپ کو پیسہ دینا پڑے۔ آپ کا یہ سفر حرام ہے۔ اگر آپ رمضان کے مہینے میں جا رہے ہیں تو آپ کو روزہ رکھنا، اگر آپ ظہرین کے وقت جا رہے ہیں تو آپ کو نماز پوری پڑھنا، چاہے آپ سفر کے اندر ہوں، لیکن یہ سفر حرام ہے۔ ایک مومن کا حق دینے سے بچنے کے لیے، ایک مومن کو پیمنٹ نہ کرنا پڑے اس لیے آپ یہاں سے بھاگ کے جا رہے ہیں، اسلام اس سفر ہی کو گناہ قرار دے دیتا اور کہتا ہے کہ تم ابو ظہبی میں ہو، لیکن چونکہ اکارڈنگ ٹو شریعہ تمہیں دبئی میں ہونا چاہیے، اس لیے تمہارا روزہ بھی پورا ہوگا، تمہاری نماز بھی پوری ہوگی۔ اتنا امپورٹنس ہے اسلام کے اندر ایک مومن کے قرضے کے بارے میں یا پیمنٹ کے بارے میں۔ اور اب اگر ہم کسی سے مطالبہ کریں وہ حق مومن کی بات اور مومن کو خوش کرنے کا ثواب اور اس قسم کی حدیثیں لے کے آ جائے، یہ شریعت کا مس یوز ہے، یہ شریعت کا غلط استعمال ہے، یہ گناہ پر گناہ۔ یہ دو قسم کے لوگ ہوئے۔ اور تیسری قسم کا انسان وہ ہوتا جو شریعت کو پورا سمجھتا ہی نہیں، جس کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ شریعت کیا ہے، اس نے 2-4 موٹے موٹے مسئلے یاد کر لیے اور اب اپنے آپ کو یہ سمجھ کر کہ میں تو ایتھارٹی بن چکا ہوں فقہ پر، میری معلومات تو بہت زیادہ ہو گئیں، ہر صحیح و غلط مسئلے پہ اپنی رائے دینے لگا۔ یہ نادان انسان جس کی نیت ٹھیک ہے، جس کا جذبہ خالص ہے، لیکن چونکہ اس کے پاس معلومات کمپلیٹ نہیں ہے، اس لیے جب یہ اپنی رائے دینا شروع کرے گا یہ بھی شریعت کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ تو یہ 3 آدمی ایسے ہیں، اور چونکہ معصومین کی زندگی میں یہ تینوں آدمی معصومین کے اگینسٹ آئے ہیں، اس لیے میں تذکرہ کر رہا ہوں خصوصاً علی کی زندگی میں، تو شریعت کے لیے یہ 3 آدمی انتہائی نقصان دہ ہیں، جو شریعت کا حکم آنے کے بعد یہ کہیں کہ ٹھیک ہے قرآن وہ کہتا ہے لیکن میری عقل تو یہ کہتی ہے۔ وہ آدمی پہلا نمبر۔ دوسرا وہ کہ شریعت کے مسئلے کو غلط طریقے سے استعمال کر رہا، معلوم ہے اس کو لیکن غلط طریقے سے استعمال کر رہا۔
اور تیسرا وہ آدمی جو بیچارہ سمجھا ہی نہیں کہ شریعت کیا، جو دو چار مسئلے اسے یاد ہوئے، ترجمہ دیکھ دیکھ کے یا مجتہد کی کتاب پڑھ کے سمجھنے لگا کہ بس اب میرے ہاتھ میں کمپلیٹ فقہ آ گئی، میں ہر جگہ جا کے اپنی رائے دے سکتا ہوں۔ اور یہ تینوں وہ ہیں کہ جن کو قرآن کی نگاہ میں گناہگار کہا گیا۔ یہ تیسرا والا آدمی جس بیچارے کا قصور سب سے چھوٹا، پہلا آدمی تو کتنا بڑا گناہگار ہے کہ شریعت کے مقابلے میں کھڑا ہوا، دوسرا آدمی شریعت کے مقابلے پہ نہیں کھڑا ہوا لیکن وہ شریعت کو اپنے فیور میں استعمال کر رہا، مگر وہ تیسرا بیچارہ تو اپنے خلوص میں مارا جا رہا، کم علمی کی وجہ سے مارا جا رہا، اس کی نیت تو نیک ہے، قرآن اس کی بھی اتنی سخت مذمت کر رہا کہ جو آپ نے کل رات کو سورہ روم پڑھا، سورہ روم میں بھی تذکرہ أَفَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ حَقٍّ یا بغیر علم۔ قرآن میں یہ آیت 7-8 مقام پہ آئی۔ ظالم کا گناہ کتنا بڑا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ ازلم سپرلیٹو ڈگری ہے عربی کی، اکبر و اصغر و عالم و ازلم، سب سے بڑا ظالم، جس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہو سکتا۔ قرآن کہہ رہا کہ سب سے بڑا ظالم وہ انسان ہے جس کے پاس معلومات نہیں اور وہ اللہ کے نام سے ایک بات پبلک کو بتا رہا۔ یہ ہے شریعت کا حکم، یہ ہے فقہ کا مسئلہ۔ افمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا بغیر علم، جو بغیر معلومات کے، وداؤٹ نالج، لوگوں کے سامنے جا کے اللہ کی طرف سے منسوب کر کے مسئلے بیان کیا کرتا۔ ہمارے یہاں تو شریعت میں اتنی احتیاط ہے، اتنی احتیاط ہے۔ محقق حلی ایک بہت ہی عظیم عالم ہے ہمارے، آج کی اس مجلس میں خاندان حلی کے 2 واقعات آئیں گے۔ یہ پہلا واقعہ، اس کے بعد ایک دوسرا واقعہ بھی مجھے پیش کرنا۔ محقق حلی، ان کا تعلق اس عظیم خاندان سے ہے جو خاندان حلی کہلاتا۔ ان کے زمانے تک نجف ہمارا سینٹر تھا، مگر یہ خاندان علمی اعتبار سے اتنا اسٹرانگ تھا کہ جب یہ حلہ میں انہوں نے اپنا مدرسہ کھولا تو نجف کا پورا ریلیجس سینٹر ٹرانسفر ہو گیا حلہ کی طرف۔ تقریباً 200 سال تک اس خاندان کا پیریڈ ہے۔ ایک وقت میں اس خاندان میں 18 مجتہدین جمع ہو گئے تھے، اور مجتہدین مینز وہ نائب امام، جو ہمارے یہاں کی ایک ٹرم ہے کہ جو آدمی عبا امامہ پہن کے اور عراق سے پڑھ کے آ جائے گا ہم اسے مجتہد کہتے ہیں۔ فقہ میں تو یہ مجتہد نہیں، جو فقہ کے اعتبار سے جو نائب امام ہے، آیت اللہ خوئی وغیرہ کے لیول کے 18 علماء ایک وقت میں، 18 مجتہدین اس خاندان میں ایک وقت میں جمع ہوئے۔ ان میں اسٹارٹ ہے محقق حلی سے۔ یہ بہت ہی عظیم عالم ہے، ان کی یہ کتاب شرائع الاسلام ہے جو آکسفورڈ یونیورسٹی کے سلیبس تک میں شامل رہی ہے، شیعہ فقہ کی نمائندہ کتاب۔ یہ محقق حلی بہت ہی عظیم عالم ہے، اس وقت تو ان کے حالات بیان کرنے کا ٹائم نہیں۔ انہوں نے یہ مسجد میں درس دے رہے ہیں۔ ہمارے حوزہ علمیہ کا طریقہ آپ کو معلوم ہوگا، علماء بتاتے ہیں، میں نے بھی کئی مجلسوں میں اس کا تذکرہ کیا۔ ہمارا حوزہ علمیہ بڑی بڑی بلڈنگز اور بڑی بڑی عمارتوں کا محتاج نہیں، بلکہ جو مساجد ہوتی ہیں، جو مسجدیں، انہی کے اندر ہمارے یہاں سارے درس دیے جاتے ہیں، چاہے وہ نجف ہو، چاہے وہ قم ہو، چاہے وہ مشہد ہو، چاہے وہ کربلا ہو۔ تو محقق حلی حلہ کی بڑی مسجد میں درس دے رہے ہیں۔ درس سے مراد اجتہاد کی تعلیم، جو ہماری آخری کلاس ہوتی ہے، اجتہاد کی کلاس۔ ہماری آخری کلاس، ہمارا جو نظام ہے تعلیم کا، جو سلیبس ہے، جو کورس آف ایجوکیشن ہے، اس کی آخری کلاس ہے اجتہاد کی کلاس۔ اور اس کلاس کو تعلیم دینے کے لیے مراجع ہی آتے ہیں، اور تو کوئی اس کو نہیں پڑھا سکتا۔ محقق حلی اپنے زمانے کے مرجع، سب سے آخری عالم ہیں اس دور کے۔ ایک مرتبہ وہ درس دے رہے ہیں، دوران درس ایک بہت ہی چھوٹا بچہ، 2 یا 3 سال کا چھوٹا بچہ مسجد میں داخل ہو گیا۔ اسلام کا ایک مسئلہ ہے کہ غیر ممیز بچے کو، وہ بہت ہی چھوٹا بچہ جسے اچھائی اور برائی کی تمیز نہیں، اس کو مسجد میں انٹر ہونے کی پرمیشن دینا مکروہ۔ محقق حلی مرجع وقت درس مسجد میں دے رہے ہیں، دیکھا کہ وہ چھوٹا سا بچہ کھیلتے کھیلتے آ گیا، چنانچہ اپنے درس کو روکا، اپنے شاگرد سے کہا کہ اس بچے کو باہر لے جاؤ۔ وہ شاگرد اسلام کے ایک مسئلے پر عمل کرتا ہوا اس بچے کو باہر لے گیا۔ البتہ یہ کہ باہر لے جانے کا ایک طریقہ ہونا چاہیے، تھپڑ مار کر یا گھوسا مار کر یا لات مار کے تو اس کو نہیں نکالنا ہے کہ بیچارہ مسجد سے اتنا ڈر جائے کہ مرتے دم تک دوبارہ واپس نہ آئے۔ پیار سے بہلا کے پھسلا کے باتیں کرتے کرتے اس کو مسجد کے باہر پہنچا دیا۔ اسی رات کو جب محقق حلی سوتے ہیں تو خواب میں یہ دیکھتے ہیں۔ ایک بات میں بتا دوں کہ مرجع کا وظیفہ یا مرجع کی پوزیشن جو ہے، مرجع کی جو ڈیوٹی ہے، وہ بہت ہی اہم ہوتی۔ یہ مرجع کے بارے میں حدیث ہے کہ اس کا ایک پیر جنت میں ہوتا ہے اور ایک پیر جہنم میں ہوتا ہے، ذرا سا بھی وہ غافل ہوا
اور ایک غلط فتویٰ اس کی زبان سے نکل گیا اور پوری ایک امت گمراہ ہو گئی تو ساری ذمہ داری مرجے پہ آتی. بہت ہی نازک پوزیشن ہے اس کی. ہم تو بعض اوقات دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ بھائی کتنی آرام دہ زندگی ہے, اطمینان سے بیٹھے ہیں, ہزاروں اور لاکھوں خمس ان کے پاس پہنچ رہا, نہ کوئی محنت کریں نہ کوئی کام کریں, گھر میں پڑے رہیں معاذ اللہ. لیکن کتنی نازک ذمہ داری کہ پوری امت کے اعمال کا دار و مدار ایک مرجے کے اوپر ہوتا. تو اب محقق حلی درس دے رہے ہیں. اچھا, اب جب مرجع اتنا اہم مقام پر ہے تو معصومین جن کو پتا ہے کہ یہ ہمارا نائب ہے وہ امتحان بھی لیتے ہیں مرجع کا آ کر. یہ تو ٹیسٹ کرتے ہیں کہ یہ کیسا, اور اگر کوئی مرجع امتحان میں پورا نہ نکلے تو تاریخ ہماری گواہی دے رہی کہ اس کا نام اس طرح مٹ جاتا ہے کہ بعض اوقات حیرت ہوتی. آپ ہسٹری پڑھیں, اکثر ایسا ہوتا کہ ایک مجتہد کے زمانے میں ایک دوسرا بہت ہی ذہین, بہت ہی برائلنٹ قسم کا مجتہد ہوتا. لوگوں کو یقین ہوتا ہے کہ جب یہ مرجع دنیا سے جائے گا تو دوسرے نمبر پہ یہ آ جائے گا, مگر اچانک اس کا نام اس طرح غائب ہو جاتا ہے کہ لوگ حیران ہوتے ہیں وہ گیا کہاں, کیسے اس کا نام و نشان مٹ گیا. وہ بھی ایک مسئلہ. محقق حلی اپنے زمانے کے مرجع, بچے کو باہر نکلوایا, رات کو سوئے, پیغمبر خواب میں آئے. ایک سوال کیا کہ اے حلی, وہ بچہ میری امت سے تعلق رکھنے والا ایک مسلمان بچہ مسجد میں آیا تھا, تم نے کیوں اسے باہر نکالا؟ بس ایک جملہ کہا اور خواب ختم ہو گئے. پیغمبر خواب میں آئے. یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ جس خواب میں معصوم آ جائیں وہ خواب کبھی غلط نہیں ہو سکتا. اچھا, ہم اور آپ تو کبھی دھوکہ بھی کھا سکتے ہیں, لیکن محقق حلی جو خود نائب امام ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر خواب میں آئیں تو دھوکے کا امکان بھی نہیں. خیر, بات ختم ہو گئی. یعنی پیغمبر اسلام نے ایک طرح سے ڈانٹا, محقق حلی کو ڈانٹا کہ کیوں تم نے میری امت سے تعلق رکھنے والے بچے کو باہر نکالا, کوئی کافر کا بچہ تو تھا نہیں, کیوں اسے باہر نکالا. بات ختم ہو گئی. اگلے دن محقق درس پھر دے رہے ہیں جو روزانہ تعلیم ہوتی. آج بھی تقریر کے دوران پھر ایک بچہ کھیلتا ہوا آ گیا. محقق نے پھر اپنے درس کو اسٹاپ کیا, ایک شاگرد سے کہا کہ اس کو باہر لے جاؤ. وہ شاگرد باہر لے گئے. بات ختم ہو گئی. دن گزرا, رات آئی, محقق سوئے. رات کو پھر خواب میں دیکھا کہ پیغمبر اسلام آ رہے ہیں اور ڈانٹ رہے ہیں کہ اے حلی, ایک مسلمان بچہ, میرے کلمہ گو کا بچہ مسجد میں آ رہا, تم نے اللہ کے گھر سے اس کو کیوں نکال دیا؟ اور خواب ختم ہو گیا. محقق حلی نے خیر ایک مجتہد عالم خواب دیکھا, کوئی بات نہیں. تیسرے دن پھر درس دے رہے ہیں اور پھر ایک مرتبہ ایک بچہ کھیلتا ہوا آ گئے. محقق نے آج بھی اپنے درس کو روکا اور کہا کہ اس بچے کو باہر لے جاؤ. اور تیسری رات کو پھر پیغمبر اسلام خواب میں آتے ہیں اور وہی ایک جملہ اور خواب ختم ہو گیا. چوتھے دن پھر یہ واقعہ پیش آیا. اب محقق حلی کو دیکھیں, پیغمبر اسلام خواب میں آ کے ڈانٹ رہے ہیں مگر محقق نے اپنا طریقہ نہیں بدلا, روزانہ اس بچے کو نکلوایا. چوتھے دن بھی یہ واقعہ پیش آیا, بچہ باہر نکالا گیا. اور چوتھی رات جب پیغمبر اسلام خواب میں آئے اور پیغمبر نے ڈانٹا تو آج خواب فوراً ختم نہیں ہوا. دیکھیں یہ ایک آزمائش ہوتی, خواب ختم نہیں ہوا, محقق کو تھوڑا چانس مل گیا. پیغمبر نے ڈانٹا کہ اے حلی, تم نے میرے کلمہ پڑھنے والے کے بچے کو کیوں نکالا مسجد سے؟ اور محقق کو تھوڑا چانس ملا, خواب ختم نہیں ہوا. اللہ کے رسول اس لیے کہ جو شریعت آپ ہم کو دے کے گئے ہیں اس شریعت میں آپ ہی کا بتایا ہوا مسئلہ ہے کہ غیر ممیز بچے کو مسجد میں داخلے سے روکنا چاہیے, اس کا داخل ہونا مکروہ. آپ کی شریعت کے مسئلے پہ میں نے عمل کیا تھا, یا تو آپ کو مسئلہ دے کے نہ جاتے یا آپ اس طریقے سے مجھے ڈانٹے نہیں. اب تاریخ میں جو محقق کے حالات میں لکھی گئی ہے ہسٹری, یہ جملہ موجود ہے کہ پیغمبر مسکرائے اور کہا کہ اے حلی, میں فقط تمہاری ٹیسٹنگ کے لیے, تمہاری آزمائش کے لیے, تمہارا امتحان لینے کے لیے 3 راتوں سے تمہیں ڈانٹ رہا تھا کہ یہ تو دیکھو کہ تم جو ایک اتنے اہم مقام پہ بیٹھ گئے ہو, نائب رسول ہو, نائب امام ہو, تو شریعت کی امپورٹنس تمہارے دل میں کتنا. دیکھیے اگر ایک عام مومن ہوتا وہ تو بہک جاتا, وہ کہتا کہ نہیں پیغمبر نے ڈانٹا ہے, وہ مسئلہ غلط ہے, جو خواب میں نے دیکھا ہے وہی مسئلہ صحیح. پیغمبر نے کہا کہ میں تمہاری ٹیسٹنگ کے لیے آیا تھا, جو شریعت میں دے کے گیا ہوں. دیکھیے محقق حلی اسی شریعت کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں, مگر خود اپنا فیتھ کتنا ہے شریعت پر, خود محقق کو شریعت پہ کتنا کانفیڈنس ہے. میں نے تمہارا امتحان لیا اور تمہیں ثابت قدم پایا, شیطان تمہیں کبھی نہیں بہکا سکتا ہے, اس لیے تمہارے خاندان میں یہ شریعت کا علم اور اجتہاد منتقل ہوتا رہے گا. 18 مجتہدین پیدا ہوئے. اس کے بعد محقق حلی کے خاندان میں یہیں پر ایک دوسری حدیث ہمارے سامنے آتی ہے کہ معصوم نے کہا کہ اللہ کا دین عظیم ہے, بڑا ہے, وہ خواب کے ذریعے سے نہیں بتایا جاتا,
نبی اور امام کا خواب تو وہی ہے. ایک عام انسان کے خواب پر بھروسہ کر کے شریعت کے اگینسٹ وہ کبھی نہیں جا سکتا. ہاں اگر ایسا خواب دیکھا جائے جو اکارڈنگ ٹو شریعہ، شریعت میں نماز چھوڑنے والے کا بہت بڑا عذاب، خواب میں کسی کو یہ عذاب دکھائی دے تو وہ ٹھیک خواب ہے. شریعت کے اندر نماز ٹائم پر پڑھنے کا بڑا ثواب ہے، خواب میں یہ ثواب دیکھیں وہ ٹھیک ہے. لیکن اگر کبھی ہمارا کوئی ایسا خواب ہو کہ ایون اس میں رسول اور امام بھی آ گئے مگر وہ شریعت سے ٹکرا رہا ہے، تو یہ مسئلہ خود امام نے کہا کہ تم کو ہماری شریعت کو لینا، ہم بھی خواب میں آ جائیں تو اس خواب کو نہیں لینا. اس لیے کہ اللہ کا دین عظیم ہے، وہ خواب کے ذریعے نہیں بتایا جاتا، وہ نبی اور امام کے ذریعے تم تک پہنچایا جاتا. ہمارے ہندوستان اور پاکستان میں یہ ایک بڑی غلط فہمی، اور یہاں پہ بھی دو ایکسٹریم ہیں. کچھ لوگ اس قسم کی روایتیں سن کے یہ سوچتے ہیں کہ پھر ہر خواب غلط ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جنت و جہنم سے ریلیٹڈ بہت سے خواب ان کو بھی ٹھکرا دیا جاتا، وہ بھی غلط ہے. اور کچھ لوگ اتنا خوش عقیدہ ہوتے ہیں، اتنا جلد وہ خوابوں پہ بلیو کر لیتے ہیں کہ اکثر ہمارے یہاں ہر 6 مہینے کے بعد ایک رسم نکل آتی، لوگوں کے گھروں میں پرچے آنے لگتے ہیں کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے روضے پر کسی نے ایک معجزہ دیکھا اور یہ فلاں معجزہ، اس کی 40 پرچیاں لکھ کے آپ تقسیم کرائیے، اور فلاں کافر نے یہ معجزہ 40 مرتبہ لکھ کے ڈسٹریبیوٹ کرایا تو اس کی لاٹری نکل آئی اور اس کا کاروبار چمک اٹھا، اور فلاں مومن نے انکار کر دیا تو اس کی بیوی مر گئی اور بچے مر گئے اور کاروبار فیل ہو گیا، دنیا جہاں کی مصیبتیں اس کے اوپر نازل ہو گئیں. اب خوش عقیدہ لوگ فقط اتنا پڑھا، اول تو یہی پتہ نہیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط. اگر ایسا کوئی خواب ہو بھی تو اسلام میں اس کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے. جو شریعت رسول دے کے گئے ہیں اس میں جو واجب ہے وہی واجب رہے گا، خواب کے ذریعے کوئی نیا واجب نہیں آ سکتا ہے. جو حرام شریعت میں ہے وہی حرام رہے گا، کوئی نیا حرام نہیں آ سکتا. مگر اتنا لوگوں کو اس پہ عقیدہ ہو جاتا ہے کہ واجبات کو چھوڑتے ہیں مگر 40 پرچیاں ضرور تقسیم کرانا ہے، حرام سے نہیں بچتے ہیں مگر اس موقع پر اس کو ترک کرنے کو سب سے بڑا گناہ سمجھنے لگتے ہیں. اس کا مطلب یہی کہ معلومات کی کمی کی وجہ سے ابھی ہم نے اسلام کو نہیں سمجھا. جیسا کہ پیغمبر نے کہا کہ اے ہلی، ہم کبھی آزمائش کرتے ہیں، ہم کبھی امتحان لیتے ہیں، ہم کبھی اپنے ماننے والوں کو ٹیسٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے دین کو کتنا سمجھا ہے. جو شریعت میں ہے اس کو ہمیں فالو کرنا ہے. تو جب رسول اور امام خواب میں آ کر ہمیں کوئی ایسا مسئلہ بتائیں جو شریعت سے ٹکرا رہا ہو تو اس کو ہم نہیں مان سکتے ہیں. تو اگر کوئی دوسرا انسان ایک ایسا مسئلہ بتا رہا جو اس کی اپنی ذاتی رائے ہے، جو اس کا اپنا ذاتی خیال ہے، جو شریعت کے اکارڈنگ نہیں ہے، تو کتنا ہی بلند اس کا مقام کیوں نہ ہو، ہم پر واجب نہیں ہے اس کی بات کو ماننا. شریعت تو اتنی نازک چیز ہے، ہمارے یہاں لوگ بہت آسان سمجھتے ہیں، ذرا سا ایک رسالہ عملیہ پڑھ لیا اور سمجھنے لگے کہ ہر مسئلے پہ ہم رائے دے سکتے ہیں. شریعت تو اتنی نازک چیز ہے کہ ایک ورڈ کے ادھر ادھر ہونے سے حلال حرام اور حرام حلال میں تبدیل ہو جاتا ہے. ایک ایسا واقعہ جو ذرا ہے تو ڈرائی، یعنی ڈرائی ان معنوں میں کہ آپ کو ذرا سوچنا پڑے گا، اور وہی لوگ اس سے لطف لے سکتے ہیں جن کی فقہ کی معلومات ہیں، لیکن ہے بڑا اہم اور بہت ہی انٹرسٹنگ واقعہ فقہ سے ٹچ رکھنے والوں کے لیے. اسی خاندان ہلی کی ایک دوسری مثال میں بتا کیا رہا ہوں کہ ایک مسئلے کو سمجھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس ٹاپک کے سارے مسئلے سمجھ لیے. ایک ورڈ کے ادھر ادھر ہونے سے مسئلہ کچھ کا کچھ ہو جاتا. اور یہ غلطی تو وہ ہے، یعنی اتنی بڑی ذمہ داری ہے کسی کو مسئلہ بتانا کہ بعض اوقات بڑے بڑے مجتہدین کو اس میں اشتباہ اور دھوکہ ہو گیا. چنانچہ ایک واقعہ تو بڑا مشہور ہے، اور اس کو میں نہیں بتا رہا ہوں کہ شیخ مفید نے غلطی سے اس عورت کے دفن کا حکم دے دیا جس کے پیٹ میں زندہ بچہ تھا. وہ تو خیر غلطی ہوئی. اب آئیے دوسرا واقعہ، ذرا سے ایک لفظ کو بھولنے کی وجہ سے بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی. ہماری فقہ کا ون آف دا گریٹسٹ عالم علامہ ہلی. علامہ ہلی، علامہ عربی کا صیغہ مبالغہ، علامہ جس کا علم سب سے زیادہ، بہت زیادہ علم، مبالغہ، بہت زیادہ علم رکھنے والا. دینی کتابوں میں ہمارے پاکستان میں تو علامہ کا لقب آج کل گلی گلی بٹتا ہے، جگہ جگہ دکانیں کھلی ہوتی، لیکن فقہ کے اندر شریعت میں علامہ بہت بڑا لقب، بہت بڑا لقب. 1400 سالہ شیعہ تاریخ میں بہت کم ایسے عالم گزرے ہیں جن کو علامہ کہا جا سکے، اور ان 1400 سالہ شیعہ علماء میں فقط ایک عالم ایسا گزرا کہ جب آپ کسی عالم کی کتاب میں دیکھیں کہ علامہ نے یہ کہا، علامہ کا یہ نظریہ، خالی لفظ علامہ آگے نام نہ ہو تو اس کا مطلب ہی ہوتا ہے علامہ ہلی. یہ ہمارے ان علماء میں سے ایک ہیں کہ ایک مرتبہ کسی آدمی نے یہ دیکھا کہ علامہ ہلی نے بہت کتابیں لکھی، ساری زندگی یہ کتابیں لکھتے رہے. اچھا باقی سارے کام بھی ہیں کیونکہ مرجع تھے، درس بھی دیتے ہیں، نماز جماعت بھی پڑھاتے ہیں،
زیارت پہ بھی جاتے ہیں اور کتابیں بھی لکھتے ہیں. ان کی چند کتابوں کا اردو ترجمہ ہوا. ان کی ایک کتاب کا نام ہے الفین، جس میں 2000 دلیلیں قرآن اور حدیث سے مولا کائنات کی امامت کے اوپر جمع کی گئی ہیں. کتاب کا نام الفین 2000 دلیلوں پر مشتمل ایک کتاب ہے، جس کے ایک جز کا ترجمہ ہندوستان سے ہو چکا، اور اس علاقے سے ہوا کہ جس پر ہمارے صاحبان ایمان کی توجہ بہت کم ہے. یعنی قاضی نور اللہ شوستری شہید ثالث، کہ جن کا روضہ آگرہ کے اندر ہے، اور وہ بھی ایک بہت ہی برکتوں والا مقام ہے. موقع ملا تو تھوڑا تذکرہ کروں گا. تو اس ادارے کی جانب سے اس کا اردو ترجمہ بھی شائع ہو چکا ہے ایک حصے کا. یہ علامہ ہلی ایک مرتبہ ایک عالم نے ان کے فوراً بعد یہ دیکھنا چاہا کہ جس ٹاپک پر دیکھو علامہ کی کتاب، تفسیر انہوں نے لکھی، حدیث انہوں نے لکھی، فقہ انہوں نے لکھی، علم رجال انہوں نے لکھا، علم اصول انہوں نے لکھا، دیکھے تو صحیح ساری زندگی انہوں نے کتنا کام کیا. چنانچہ پورا جتنا ان کا ورک ہے، ٹوٹل ورک اس کو جمع کیا. ایک کتاب میں 1000 صفحے ہیں، ایک میں 2000، ایک میں 500، ایک میں 3000، پورے جتنے پیجز لکھے ان سب کا ٹوٹل کیا. اس کے بعد یہ دیکھا ان کی ایج کتنی ہے، 72 73 کے قریب ہے. اس کے دن نکالے 365 دنوں سے ملٹیپلائی کر کے کہ کل کتنے دن بنتے ہیں. تو پتا چلا کہ ان کی پوری لائف میں جتنے انہوں نے پیجز لکھے ہیں، 100 پیجز کا ایوریج آ رہا ہے کہ زندگی سے لے کر پیدا ہونے سے لے کر موت تک جتنے ان کے دن بنتے ہیں زندگی کے، 100 پیج روزانہ کے پڑھتے ہیں. کہ اگر روزانہ 100 پیجز لکھیں تب 72 سال میں اتنا بڑا کلیکشن ہو سکتا. دیکھیے یہ کب کی بات ہو رہی ہے، پیدا ہونے کے بعد سے مرتے دم تک روزانہ 100 پیج اگر کوئی آدمی لکھے. ہم اور آپ تو پڑھ نہیں سکتے ہیں، علامہ یہ ورک چھوڑ کے گئے. یہ علامہ عظیم ترین عالم. میں نے فقط اس لیے یہ مثال دی کہ ذرا ان کی شخصیت کی عظمت آپ کے ذہن میں آ جائے. علامہ ہلی بیٹھے ہیں اپنے کمرے میں، ایک ان کا مقلد ایک مسئلہ پوچھنے آیا. نہ دیکھیے قرآن کی بات ہے نہ حدیث کی بات، مجتہد سے اس کا فتویٰ پوچھا جا رہا. علامہ ہلی کا ایک فتویٰ تھا، اس کو آپ آغا کوئی کا فتویٰ نہ سمجھ لیں، ہر جگہ یہ غلط فہمی ہو جاتی اور بعد میں مجھے ایک دوسری تقریر کرنا پڑتی ہے کہ نہیں یہ مسئلہ آپ کے لیے نہیں. علامہ ہلی کا ایک فتویٰ کہ واجب نماز کا وقت آنے سے پہلے آپ واجب کی نیت سے وضو کر نہیں سکتے. اگر کسی پر کوئی واجب نماز ہو، مثلا قضا نماز کا تو کوئی ٹائم نہیں ہوتا، صبح پڑھے، شام پڑھے، دن میں پڑھے، رات میں پڑھے، تو واجب کی نیت سے آپ وضو کر سکتے ہیں. لیکن جس پر کوئی قضا نماز نہ ہو اس کو تو صرف ٹائم آنے کے بعد وضو کی پرمیشن ہے واجب کی نیت سے. اب مثلا ایک آدمی پہ قضا نماز نہیں، وہ دن کے 10 بجے واجب کی نیت کر کے وضو کرے، وضو غلط. علامہ کا فتویٰ، آغا کوئی کی بات نہیں کر رہا ہوں، وضو اس کا غلط ہے. علامہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی قضا نماز نہیں تو پھر تمہیں 12:30 پر اگر ظہرین کا وقت ہے اس وقت پرمیشن ملے گی، اس سے پہلے تم واجب کی نیت سے وضو نہیں کر سکتے. کر لیا تو بالکل غلط ہو گیا. ان کا ایک مقلد ان کے پاس آیا، اوور 60، آ کر کہتا ہے کہ علامہ میں نے آپ کا یہ مسئلہ کسی سے سنا کہ آپ یہ فتویٰ دیتے ہیں. کہا کہ ہاں میرا تو یہ فتویٰ ہے، یہ نظریہ ہے. کہا کہ یہ تو غضب ہو گیا. میری عادت یہ کہ میں ہمیشہ نماز کا وقت آنے سے 1 گھنٹے پہلے وضو کر کے مصلی پہ بیٹھ جاتا ہوں اور ویٹ کرتا ہوں کہ نماز کا وقت آئے تو نماز پڑھ لوں. ہر نماز سے 1 گھنٹہ پہلے. ساری زندگی میرا یہ طریقہ رہا، اور چونکہ مسئلہ نہیں معلوم تھا واجب کی نیت سے وضو کیا. علامہ ہلی نے کہا کہ وہ وضو تو غلط ہو گیا میرے فتوے میں. گھبرا کے کہا کہ پھر میری ذمہ داری کیا ہے؟ کہا کہ 1 گھنٹے پہلے تم وضو کرتے تھے، کوئی قضا نماز تم پر ہے؟ کہا کہ کوئی قضا نماز نہیں، بالغ ہونے سے پہلے سے میں نے نمازیں شروع کر دی اور آج تک یہ طریقہ رہا کہ نماز کے وقت سے 1 گھنٹہ بھر پہلے میں آ کے بیٹھ جاتا ہوں. علامہ نے کہا پھر سارے وضو غلط، سارے وضو غلط تو ساری نمازیں غلط. جاؤ اور جا کے ساری زندگی کی قضا نماز پڑھو. اچھا اس آدمی کے لیے یہ مسئلہ سننا آسان ہے جس نے کوئی نماز نہ پڑھی ہو. آج بتایا جائے کہ 60 سال کی نمازیں پڑھو، بہت بڑا بوجھ ہے، مگر دل کو سیٹسفیکشن ہوتا ہے کہ ٹھیک نماز پڑھی ہی نہیں تو قضا تو کرنا. لیکن جو آدمی ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہا اور ایسا پابند نماز کے ٹائم سے 1 گھنٹہ بھر پہلے آ کے بیٹھ جاتا ہوں مصلی پر، اس سے کہا جائے کہ ساری نمازیں گئی دوبارہ قضا کرو، کیسا شوق پہنچے گا اس سے. اب یہاں پہ 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں کہ وہ یہ برداشت کرنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں کہ ہماری عبادت غلط. وہ ایک مرتبہ گالیاں دے کے باہر آتے ہیں کہ مجتہدی غلط ہے، اس کا مسئلہ ہی غلط ہے، ہم اس کو نہیں مانتے ہیں، خدا نیت دیکھنے والا، یہ تو ہو گیا شیطان کو فالو کرنے والا. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ نہیں، شوق تو بہت بڑا لگتا ہے. دیکھیے کوئی آدمی اس کو برداشت نہیں کرے گا کہ ساری زندگی کی عبادتیں غلط ہو جائیں، مگر
ریجیکٹ بھی نہیں کرے گا مسئلے کو کہ بھئی وہ تو صحیح مسئلہ بتا رہے ہیں، غلطی میری۔ انتہائی غم کے ساتھ علامہ کے کمرے سے باہر نکلا، اب جا رہا ہے گلی میں، علامہ کے بیٹے سامنے سے آ رہے ہیں۔ علامہ کے بیٹے بھی بہت بڑے عالم ہیں، شیعہ تاریخ کے فخر المحققین ان کا لقب۔ یہ وہ عالم ہیں کہ دیکھیے اجتہاد کی تعلیم کم سے کم 25 سے 30 سال لگتے ہیں مجتہد بننے کے لیے، یعنی 25 سے 30 سال کی تو پڑھائی ہوتی، پھر اگر 5 سال کی ایج میں لڑکا پڑھنے لگے تو 35-40 ہو جاتے ہیں۔ فخر المحققین 9 سال کی ایج میں مجتہد بن چکے تھے اور درس خارج دیا کرتے تھے۔ درس خارج یعنی اجتہاد کی کلاس۔ اب بچپنا بھی ہے اور علم بھی ہے، چنانچہ انہی کا وہ واقعہ کہ درس دیتے دیتے اکثر ان کے قریب چڑیا آ گئی تو امامہ اتار کے چڑیوں کو پکڑ کے وہاں کھیلنے لگتے تھے، پھر درس دینا شروع کر دیا، اجتہاد کا درس۔ کوئی بچوں کا مدرسہ نہیں، اجتہاد کا درس دیتے ہیں۔ اور کیوں نہ دیں، یعنی یہ 9 سال میں مجتہد کیوں نہ بنے؟ ان کے والد مجتہد، ان کے نانا مجتہد، ان کے دادا مجتہد، ان کی ماں مجتہد، ان کی بہنیں مجتہد، ان کے بھائی مجتہد، ان کے چچا مجتہد، ان کے ماموں مجتہد۔ فخر المحققین اس خاندان کے آخری افراد میں سے ہیں جہاں ایک وقت میں 18 مجتہدین جمع۔ بھئی بچہ کہاں جاتا؟ باپ کے پاس جاتا ہے تو وہ مجتہد، ماں کے پاس آئے تو وہ مجتہد، بڑی بہن لے تو وہ مجتہد، خالہ لے تو وہ مجتہد، چچا گود میں اٹھائے تو وہ مجتہد، ماموں گود میں اٹھائے تو وہ مجتہد۔ ایسا بچہ 9 سال میں مجتہد بن ہی جائے گا۔ چنانچہ یہ ان کا مقام تھا کہ 9 سال میں اجتہاد کے مرتبے پہ فائز ہو چکے ہیں۔ اب آ رہے ہیں اپنے والد کی زیارت کے لیے۔ دیکھا کہ میرے والد کے کمرے سے ایک آدمی نکلا، بڑا غمگین، بڑا پریشان۔ اچھا بہت حیران ہوئے فخر المحققین، میرے والد سے تو جو ملاقات کرتا ہے خوشی کے عالم میں آتا ہے۔ بھئی آپ آیت اللہ خوئی سے، آیت اللہ حکیم سے، آیت اللہ بروجردی سے آپ لوگ ملے ہیں، آپ کے بزرگ ملے ہیں۔ اس مجمع میں وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے زیارت کی، مرجع سے مل کے انسان آتا ہے، روحانی خوشی اس کے چہرے پر ہوتی۔ یہ پہلا آدمی دیکھا کہ غمگین آ رہا، آنکھوں میں آنسو ہے، پریشان ہے، قدم رکھتا کہیں ہے، پڑتا کہیں ہے، وہ جو انسان کو پریشانی ہوتی۔ بھئی کیا بات ہے؟ روکا، کیا مسئلہ؟ میرے والد نے کوئی ایسی بات کہہ دی، کیا بات ہے؟ کہا کہ بھئی مسئلہ یہ ہے کہ میں ساری زندگی نمازیں میں نے پڑھی ہیں بالغ ہونے سے پہلے، ایک مسئلہ پتہ نہیں۔ آپ کے والد نے کہا ساری نمازیں باطل، سب کی دوبارہ سے قضا کر۔ اب اتنا بڑا بوجھ، اور جو آدمی باقاعدگی سے پڑھ رہا۔ فخر المحققین نے سنا، کہا بھئی میٹر کیا ہے، بات تو پوری بتاؤ۔ کہا کہ میرا طریقہ یہ تھا کہ میں ہمیشہ نماز کا وقت آنے سے پہلے وضو کر کے مصلی پہ بیٹھ جاتا تھا۔ بس فخر المحققین کہتے ہیں بس اتنی سی بات؟ ایسا کرو کہ ایک دن کی قضا نماز پڑھ لو، باقی ساری نمازیں تمہاری صحیح ہے، اطمینان سے جا کے سو جاؤ۔ اس آدمی نے سنا، حیران ہو گئے۔ اچھا اب دیکھیے یہاں پر بھی مومن کا ایک امتحان ہوتا، یہ دیکھیں فقہ جگہ جگہ امتحان لیتی۔ پہلا امتحان میں نے بتایا کہ ایک فتویٰ ہم نے سنا، اگر ہمارے اگینسٹ جا رہا ہے تو ہم مجتہد کو گالی دے کے باہر آ گئے کہ نہیں یہ مجتہد، ہم اس کو عالم ہی نہیں مانتے۔ اچھا اب یہ دوسرا امتحان ہوا۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ایک مسئلہ ان کا ہے، وہ مسئلہ لے کے 10 مولویوں کے پاس جائیں گے، کوئی تو ہمارے فیور میں کبھی ہاں کہہ دے گا، بس جو ہاں کہہ دے وہی سب سے بڑا عالم۔ اور اگلے ویک دوسرا مسئلہ پیش آیا، وہ مسئلہ لے کے نکلے، اب جس نے پچھلی دفعہ یس کہا تھا آج نو کہہ دیا، وہ سب سے چھوٹا عالم ہے، آج کوئی اور بڑا عالم بن گیا، ان کا کام ہی یہی ہوتا۔ مسئلہ لے کے گھومتے ہیں، 10 آدمیوں سے پوچھیں، کہیں ورڈنگ میں تبدیلی آ جائے، کہیں بتانے والا عالم ذرا غلطی کر جائے، جہاں سے ہاں کا جواب ملے بس اس ہفتے کا بڑا عالم وہی ہے۔ یہ کچھ لوگوں کا طریقہ۔ یہ بھی ایک امتحان ہے مومن کا۔ ایک مومن جس کی ساری زندگی کی عبادتیں ختم ہو رہی، ایک بڑے عالم نے کہا کہ نماز غلط، دوسرا عالم بے شک یہ بیٹے ہیں مگر ہے تو مجتہد، وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری نمازیں صحیح۔ اب کتنا اس کے لیے ایزی چانس ہے، کہہ سکتا ہے پروردگارہ میں ایک نائب امام کی بات مان رہا ہوں، یہ کہہ رہا ہے کہ صحیح تو صحیح، لیکن نہیں، یہ مومن کی آزمائش ہے کہ ٹھیک ہے ان کا مسئلہ میرے فیور میں جا رہا، مگر قیامت کے دن تو فیور ویور نہیں دیکھا جائے گا، میری ذمہ داری دیکھی جائے گی۔ ایسا نہ ہو کہ پتا چلے کہ اس مسئلے میں غلطی تھی تو میں قیامت میں پکڑا جاؤں۔ وہ جو مومن کہتا پروردگارہ اپنی رحمت سے مجھ پر ہر قسم کے دنیاوی اور اخروی عذاب کو دور کر دے، یہ کہتا ہے مومن۔ اگر عذاب آنا ہی ہے تو دنیا ہی میں آ جائے، آخرت کی آزمائش نہ ہونے پائے، تو وہی فکر ہوتی ہے مومن کی۔ اب اس کے فیور میں مسئلہ گیا، مگر کیا کہتا ہے کہ یا فخر المحققین آپ بہت بڑے عالم، لیکن میں آپ کی تقلید میں ہوں ہی نہیں، میں تو آپ کے والد کی تقلید میں ہوں، میں تو ان کا مسئلہ مانوں گا۔ فخر المحققین مسکرائے، کہا کہ یہ فتویٰ، یہ جو مسئلہ میں نے تجھے بتایا، یہ میں نے اکارڈنگ ٹو مائی فتواز نہیں بتایا، یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، یہ میں نے اپنے والد ہی کے فتوے کی روشنی میں بتایا۔ بیٹا تو جانتا ہے کہ والد کا فتویٰ کیا ہے، اب اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا، کنفیوز ہو گیا۔
مسئلہ فیور کا ہے، لیکن بات یہاں فیور کی نہیں ہے، بات یہاں حقیقت، شریعت اور قیامت کی ہے کہ وہاں کیا ہوگا۔ واپس آیا، علامہ ہلی نے دیکھا، پوچھا کیا بات ہے، واپس کیوں آ رہے؟ کہا کہ یا علامہ آپ نے کہا نماز باطل، آپ کا بیٹا کہہ رہا ہے نماز صحیح، بلا کے لاؤ بیٹے کو۔ اب علامہ ہلی کا مقام بہت بلند مقام، ٹائم نہیں ہے کہ میں ڈیٹیل میں جاؤں، بہت بلند مقام۔ یہ علامہ ہلی ہی تو ہیں جنہوں نے وہ مسئلہ امام سے پوچھا تھا جو ذاکرین آپ کو اکثر سناتے رہتے ہیں کہ ایک مرتبہ علامہ ہلی خود کہتے ہیں کہ میں نے بعض روایتوں میں جب یہ پڑھا کہ اگر کوئی آدمی زیارت امام مظلوم کے لیے جائے تو اسے 70 یا 90 حجوں کا ثواب ملتا، تو میں حیران و پریشان ہو گیا کہ خود خانہ خدا جاؤ تو 1 حج کا ثواب اور کربلا آؤ تو 90 حجوں کا ثواب۔ یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ کئی مہینے گزر گئے اسی مسئلے پر مجھے غور کرتے ہوئے۔ ایک دن میں کسی کام سے جنگل سے گزر رہا تھا، راستے میں کوئی مسافر ملا۔ اسلام کا حکم یہ ہے کہ تنہا ٹریول نہ کرو، حتی الامکان کسی کی کمپنی میں جاؤ۔ چنانچہ ہم دونوں ساتھ چلنے لگے۔ میں نے یہ دیکھا کہ یہ آدمی تو بہت بڑا عالم ہے، بعض تو ایسی باتیں کہہ رہا کہ میں اپنے آپ کو جاہل سمجھ رہا ہوں، جبکہ علامہ ہلی اس زمانے کے آخری عالم تھے، فائنل اتھارٹی تھے، جو آج آیت اللہ ہے خوئی، تو اپنے آپ کو جاہل سمجھ رہے ہیں۔ بہت حیران ہوئے۔ ایک مرتبہ سوچا کہ وہ مسئلہ جو مجھے پریشان کر رہا وہ ان کے سامنے رکھا جائے، شاید یہ اس کا کوئی جواب دے۔ کہا کہ اے شخص، آپ نے تو بڑی اہم باتیں آج مجھے بتائیں، یہ ایک حدیث کو بھی کلیئر کر دیجئے کہ 90 حجوں کا ثواب ایک زیارت پہ کیسے ملے گا، جبکہ اپنے گھر خدا بلائے تو 1 حج کا ثواب دے، حسین کے گھر جائیں تو 90 حجوں کا ثواب ملے۔ دیکھیے یہ حدیث اپنی جگہ معتبر، مگر علامہ ہلی کو سمجھنا۔ کہا کہ سنو میں تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں، وہی مشہور روایت، میں تو فقط برکت کے لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ علامہ ہلی کے ذریعے سے جو امام زمانہ کی حدیث آئی ہے وہ بھی ذرا فریش ہو جائے۔ ایک بادشاہ شکار کے لیے نکلا، ان آدمی نے علامہ ہلی کے سامنے کہا کہ میں حدیث کی تشریح بعد میں کروں گا، کہانی سن لو۔ ایک بادشاہ شکار کے لیے نکلا، ساتھیوں سے الگ ہو گئے۔ بادشاہ تو ویسے بھی لگزیریس لائف کے عادی ہوتے ہیں، ذرا سی گرمی، ذرا سی تھکن بہت ان کو لگتی، تو اب وہ شکار کی تلاش میں نکلا، خاصا دوڑ دھوپ چکا، بے انتہا بری حالت اس کی، تھکن کے مارے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے موت آ رہی، پیاس کی وجہ سے زبان لٹک آئی ہے۔ پیاس بہت بڑا عذاب ہے اگر کوئی آدمی اس کو صحیح معنوں میں ریالائز کرے۔ ہمیں تو اتنی آسانی سے یہ نعمت مل جاتی ہے کہ ہم ریالائز ہی نہیں کرتے، ورنہ حقیقت میں جہاں جہاں یہ مسئلہ ان سے پوچھیے تو اب بے انتہا پیاسا، بس بالکل گویا مرنے والا۔ اتنے میں دیکھا کہ جنگل کے اندر کوئی جھوپڑی ہے، ایک بڑھیا کی جھوپڑی، وہاں پہنچا، دیکھا کہ ایک بڑھیا رہتی ہے جس کے پاس کوئی نہ اولاد ہے، نہ کوئی شوہر ہے، نہ کوئی اس کا سپورٹ کرنے والا۔ ایک بکری اس کے گھر میں پلی ہوئی، اسی کا دودھ دھوتی ہے، اسی کو اپنی غذا بنا کے استعمال کرتی، فقط اور فقط دودھ پر اور دودھ کے جو پروڈکٹس ہوتے ہیں، دہی وغیرہ، انہی پہ اس کی زندگی گزر رہی۔ کمزور اتنی ہے کہ کوئی محنت و مزدوری بھی نہیں کر سکتی۔ بادشاہ نے جا کے اپنی حالت بتائی کہ میں پیاس سے مر رہا ہوں، بھوک سے میری جان نکل رہی۔ اس نے سنا، جلدی پانی بھی نہیں تھا، اسی بکری کا دودھ نکالا، اسی بکری کو ذبح کیا، اس کا گوشت بھون کے بادشاہ کو کھلایا، اس کی جان بچ گئی۔ جب جان بچ گئی اتنی دیر میں ساتھی آ گئے۔ اب یہ وہ مسافر جو اصل میں زمانے کے امام ہیں علامہ ہلی سے کہہ رہے ہیں کہ اتنے میں ساتھی آ گئے، بادشاہ کے درباری، وزیر، سپاہی وغیرہ۔ تب اس بڑھیا کو پتا چلا کہ یہ میرے گھر آنے والا گیسٹ کتنا بڑا۔ خیر بادشاہ نے ایک مرتبہ کہا کہ تم نے بڑا احسان کیا ہے مجھ پر، ورنہ تو میں مر جاتا، اگر کبھی تم کیپٹل آؤ تو مجھ سے ضرور ملنا، میں تمہیں اس کا بدلہ دوں گا، تمہیں اس کا بدلہ ملے گا۔ راضی ہو گئی وہ بڑھیا۔ خیر اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہا۔ چند دنوں کے بعد یہ کیپٹل سٹی پہنچتی، بادشاہ کے محل میں پہنچی۔ بادشاہ نے دیکھا میری محسنہ آئی، شریف بادشاہ، بڑے عزت اور احترام کے ساتھ اس کو بٹھایا اور کہا کہ تم نے اس دن جب میں مر رہی تھی ایک بکری جو تمہاری یعنی پوری جائیداد تھی مجھ پہ قربان کر دی، میں اس احسان کا بدلہ اتارنا چاہتا ہوں، لو ایک بکری جو تم نے دی ہے وہ لے جاؤ۔ پھر وہ عالم رکے، وہ آدمی، وہ اجنبی، اننون، جو ایک اجنبی اسٹرینجر، کہا کہ اے ہلی، کیا بادشاہ نے اس عورت کا حق ادا کر دیا؟ علامہ ہلی نے کہا ہرگز نہیں۔ کہا کیوں بھائی؟ اس نے ایک بکری ذبح کی ہے، یہاں بھی اس کو بکری کی بکری مل گئی۔ کہا کہ نہیں، بکری کا مسئلہ نہیں، اس عورت کے پاس اس وقت جو کچھ تھا اس نے سب اس بادشاہ پہ قربان کر دیا۔ اب بدلے کا مطلب تو یہ ہے کہ جو کچھ اس بادشاہ کے پاس، یہ بادشاہ سب کچھ اس پہ قربان کر دی۔ اس نے خالی بکری نہیں دی، اس وقت تو بکری اس کے لیے ٹوٹل لائف تھی، ساری زندگی بکری تھی اور کچھ تھا ہی نہیں۔
تو ایک بکری کے بدلے 10 بکریاں بھی دے دے بادشاہ تو بیکار، 100 بکریاں بھی دے دے تو بیکار، جو کچھ اس کے پاس ہے وہ سب کچھ دے دے، کیونکہ اگر وہ اپنی بکری قربان نہ کرتی تو یہ مر جاتا۔ علامہ ہلی کو جواب دیا کہ بس یہی مسئلہ خدا اور حسین کا، کہ جو کچھ حسین کے پاس تھا کربلا کے میدان میں، حسین نے سب کچھ پروردگار عالم پہ قربان کر دیا ہے۔ اب پروردگار اپنی ساری کائنات بھی حسین کو دے دے تب بھی یہ سمجھنا کہ ریوارڈ مل گیا، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے اپنے گھر میں آنے والے کو 1 حج کا ثواب دیتا، حسین کے گھر میں جانے والے کو 90 حجوں کا ثواب دیا کرتا۔ یہ علامہ ہلی ہی کی حدیث ہے۔ علامہ نے لکھا بھی تھا کہ یہ وہ حدیث ہے جو میں نے زمانے کے امام سے خود سنی ہے۔ تو اتنا بڑا عالم ایک مرتبہ کنفیوز ہو گیا۔ اے سوال کرنے والے، میرے بیٹے نے کہا ہے کہ تمہاری نماز صحیح ہے، جاؤ کوئی میرے بیٹے کو بلا کے لائے۔ بیٹا آ گیا۔ بہرحال بیٹے کا مقام باپ سے تو کم ہے، علم میں بھی اور مرتبے میں بھی۔ پوچھا بیٹا کیا بات ہے، یہ آدمی میرا مقلد ہے، تم نے اپنا فتویٰ اس کو کیوں دے دیا؟ بیٹا مسکرا کے کہتا ہے بابا آپ ہی کا فتویٰ میں نے اس کو بتایا ہے، میرا تو فتویٰ ہی کچھ اور۔ اب علامہ ہلی حیران ہوئے، بیٹا یہ تو بتاؤ کہ اپنا فتویٰ میں بتا رہا ہوں یہ زیادہ صحیح ہے یا تم جو کہہ رہے ہو؟ کہا بابا سنیے آپ کا فتویٰ کیا ہے۔ اب دیکھیں یہاں سے بہت ہی فقہی ٹیکنیکل گفتگو شروع ہو جاتی ہے، لیکن جن کو لگاؤ ہے فقہ سے ان کو لطف آئے گا۔ کہا بابا، بیٹا کہہ رہا بابا آپ کا فتویٰ کیا ہے؟ جس آدمی پر کوئی واجب نماز باقی نہ ہو وہ واجب کی نیت سے وضو نہیں کر سکتا، کرے گا تو غلط ہے۔ کہا کہ ہاں۔ بیٹا کہتا ہے بابا لیکن یہ بھی آپ کا فتویٰ ہے کہ اگر کوئی قضا نماز باقی ہے تو قضا نماز تو واجب ہے، ہر وقت واجب ہے، جب تک کہ آدمی پڑھ نہ لے قضا واجب ہے۔ اگر کسی پہ قضا باقی ہے تو اس کو حق ہے واجب کی نیت سے وضو کرنے کا۔ کہا کہ ہاں یہ بھی میرا فتویٰ ہے۔ کہا بابا مسئلہ حل ہو گیا۔ اس آدمی نے، اب یہ بیٹا کہہ رہا ہے کتنا ٹیکنیکل پوائنٹ جو علامہ ہلی اس وقت نہیں سمجھ پا رہے ہیں، جبکہ علامہ ہلی بادشاہ ہیں علم کے، سمندر ہیں فقہ کے، مگر کیا فرما رہے ہیں؟ بیٹا کیا کہہ رہا ہے کہ بابا سنیے، اس آدمی کی زندگی کا پہلا دن یاد کرتے ہیں ہم، جو بھی اس کا پہلا دن ہو، جب سے اس نے نماز شروع کی، یا چلیں بالغ ہونے کے بعد پہلا دن، صبح کا وقت آ گیا، اس آدمی نے 1 گھنٹہ پہلے واجب کی نیت سے وضو کر لیا۔ بابا آپ کا فتویٰ کیا ہے؟ وضو غلط ہے، اس کی جو صبح کی نماز پڑھی وہ بھی غلط ہو گئی، غلط ہو گئی۔ ظہرین کا وقت آیا، 1 گھنٹے پہلے اس نے وضو کیا، آپ کا فتویٰ یہ ہے کہ وضو غلط ہے۔ جب وضو غلط تو وہ جو ظہرین کی نماز پڑھی وہ بھی غلط۔ بابا مغربین کا وقت آیا، 1 گھنٹے پہلے اس نے وضو کیا، وضو غلط، جب وضو غلط تو مغربین کی نماز غلط۔ باپ نے کہا کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے، یہی تو میں بھی کہہ رہا ہوں۔ کہا نہیں، بیٹے نے کہا نہیں، اب سنیے۔ نیکسٹ ڈے، اگلا دن آیا، اگلا دن جب آیا تو اس آدمی پر 5 قضا نمازیں باقی ہیں، صبح کی بھی قضا باقی ہے، ظہرین کی بھی قضا باقی ہے، مغربین کی بھی قضا باقی ہے۔ وہ نمازیں تو اس کی باطل ہو گئی آپ کے فتوے سے۔ جب قضا باقی تو اگلے دن نماز صبح سے 1 گھنٹے پہلے یہ وضو کر رہا ہے واجب کی نیت سے۔ جو 5 قضا نمازیں باقی ہیں ان کی وجہ سے اب اسے حق مل گیا ہے کہ یہ واجب کی نیت سے وضو کر سکتا ہے۔ اب جو اس نے نماز پڑھی واجب کی نیت سے وضو کر کے، وضو صحیح تو نماز صحیح، ظہرین کی نماز صحیح، مغربین کی، اس طرح آج تک وہ شروع کی پہلے دن کی جو 5 قضا چلی آ رہی ہیں ان کی وجہ سے اس دن کے بعد روزانہ کی نمازیں صحیح ہے، صرف پہلے دن کی نمازوں کی قضا کر لے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ دیکھیں غور کریں، اتنا باریک مسئلہ کہ علامہ ہلی سرپرائز ہو گئے، خوشی کے عالم میں کھڑے ہو گئے، بیٹے کو گلے سے لگا کے پیشانی پہ کس کیا۔ بیٹا، جیسا بیٹا میں نے زمانے کے امام سے مانگا تھا ویسا ہی انہوں نے مجھے عطا کیا، لیکن سوچنے کی بات ہے، ایک مرجع وقت اپنا فتویٰ بتا رہا، اپنا فتویٰ، اور ایک لفظ کی تبدیلی کی وجہ سے کہ قضا اور ادا ان کے ذہن سے نکل گیا، ایک غلط مسئلہ، اپنا فتویٰ غلط ہو گیا۔ اتنی باریک ہے یہ فقہ۔ جب ایک علامہ ہلی جیسے کیلیبر کا آدمی اتنی غلطی ممکن ہو سکتی ہے تو ہم اور آپ اگر ایک چھوٹی سی کتاب پڑھ کے یہ سمجھیں کہ ہم بن گئے ہیں فقہ پہ اتھارٹی، تو اس سے بڑھ کے ہماری کوئی حماقت نہیں ہوگی اور اس سے بڑا شریعت پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ افمن اظلم، وہی جو قرآن کہہ رہا، یہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ اور اس کے اندر آج بھی بات انکمپلیٹ رہ گئی، لیکن خیر کچھ علماء کا تذکرہ ہو گیا جس کو میں انتہائی اہم سمجھتا ہوں۔ ان علماء نے بھی ہم پہ احسان کیے، ان کا بھی کبھی تذکرہ ہونا چاہیے۔ بس یہاں پہ آخری منزل پہ ایک بات کہہ دوں، کل اس موضوع کو کلوز کرتے ہوئے جو ہمارا اگلا موضوع جو پہلے رمضان سے چل رہا اس کو میں دوبارہ اسٹارٹ کروں گا۔ آخری جملہ کہ یہ تو مجتہد جو قرآن اور حدیث سے مسئلے کو سمجھ کے اپنی کتاب میں لکھ رہا،
اپنی کتاب میں لکھ رہا، اس سے غلطی ہوئی جا رہی، اس سے مسئلے کے اندر ایک غلطی ہو رہی جو کہ قرآن اور حدیث سے سمجھ کے لکھ رہا۔ اگر ہم ذرا سی اس کی کتاب کو لاپرواہی سے پڑھیں تو ہم سے ہزاروں غلطیاں ہوں گی، لیکن ہمارے یہاں تو ایون ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں کہ جو مجتہد کی کتاب کو بھی ٹچ نہیں کرتے، ڈائریکٹ قرآن کا ترجمہ کھول کے بیٹھ گئے اور شروع ہو گیا ان کا اجتہاد۔ یہ اسلام میں گناہان کبیرہ میں سے ہے۔ من افتى بغیر علم فقط کفر، جو آدمی بغیر کمپلیٹ فقہی نالج کے فتویٰ دینے کی کوشش کرے گا وہ کافر ہو گیا۔ یہ جملہ ہے پیغمبر اسلام کا۔ ہمارے یہاں ایسے بہت سے لوگ قرآن کھول کے بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا، قرآن میں لکھا ہے خمس مال غنیمت میں ہے، یہ مولوی کہاں سے اتنی ساری چیزوں پہ خمس نکال کے آ گئے۔ ہمارے یہاں ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ خمس کی آیت میں تو آیا ہے کہ غریبوں کو خمس دو، یہ سید کا نام کہاں سے آ گیا۔ ہمارے یہاں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ قرآن میں خمس ایک جگہ آیا ہے، زکوٰۃ کا تذکرہ 300 جگہ پر ہے، مگر یہ مولوی کیسے کہتے ہیں کہ نوٹ پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ ہمارے یہاں ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں کہ سورہ جمعہ کا ترجمہ پڑھتے ہیں اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اور ترجمہ دیکھتے ہیں کہ اے ایمان لانے والوں جب تمہیں نماز جمعہ کے لیے کال کیا جائے تو دوڑ کے جاؤ۔ یہ مولوی کیسے کہہ دیتے ہیں کہ نماز جمعہ واجب اختیاری ہے، چاہے پڑھو یا نہ پڑھو۔ ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو خالی ترجمہ قرآن پڑھ کے ہر مسئلے پہ رائے دینے کو تیار ہیں۔ یہ بدترین گناہوں میں سے ایک گناہ، بدترین گناہوں میں سے ایک گناہ کہ خالی ترجمہ قرآن پڑھ کے یہ سمجھنا کہ ہم کو سب کچھ آ گیا، ہم ہر مسئلے پہ رائے دے سکتے ہیں۔ یہ خیال کرنا کہ مراجع اور مجتہدین سے زیادہ ہماری سمجھ میں آ رہا ہے، نہیں، بلکہ یہ تو لوگ یہ بھی نہیں کہتے، یہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، مجتہدین کے اپنے کچھ انٹرسٹ ہیں جن کی وجہ سے وہ مسائل کو جان بوجھ کے تبدیل کر کے ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ لوگ یہ تو نہیں سمجھتے کہ مجتہدین نے غلطی کی، غلطی کا بھی کچھ مارکس ہوتے ہیں، گریس وہ بھی نہیں دیتے مجتہدین کو، نہیں، کیونکہ مال خمس سے ان کی زندگی گزرتی ہے۔ اس اعتبار سے وہ کہتے ہیں کہ خمس واجب ہے، اور زکوٰۃ اگر واجب کر دیں تو ان کو کیا ملے گا، ہم لوگ خود ہی بانٹ کے کھا جائیں گے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، آج کل زکوٰۃ بالکل معاف ہے۔ پتہ ہی نہیں ان لوگوں کو کہ خمس کا مسئلہ ہمارا آپ کا مسئلہ، نجف کا حوضہ علمیہ خمس پہ نہیں زکوٰۃ پہ چلتا، ایران کا حوضہ علمیہ خمس پہ نہیں زکوٰۃ پہ چلتا، معلوم ہی نہیں، اپنی جگہ بیٹھ کے جو شیطان نے ڈال دیا اسی پہ عمل کرتے چلے جاتے ہیں۔ اس کی مزید کچھ مثالیں میں کل پیش کروں گا اور وہیں سے پھر میں اپنے ٹاپک پہ آ رہا ہوں، اس لیے کہ قبر سے متعلقہ کچھ مسائل میں بھی لوگ اپنا اجتہاد لے کے آتے ہیں۔ تو بہرحال آج کی ہماری گفتگو شروع تو کسی اور مقام سے ہوئی تھی، آخر میں کسی اور مقام پہ پہنچی، انشاءاللہ کل اس کو مکمل کر دیا جائے گا۔ آپ کو بڑی زحمتیں ہوئیں، تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ انسان شریعت کے کسی مسئلے پہ اپنی زبان نہ کھولے، شریعت کے کسی مسئلے پہ اپنی معلومات کی کمی کو خود پہچان کہ میں کتنی کم نالج رکھتا ہوں، مجھے حق نہیں ہے کہ اس طرح سے بولنے کا۔ اگر ہم بغیر میڈیکل کی ڈگری لیے ہوئے دنیا کے کسی بھی مہذب ملک میں کلینک کھول کے بیٹھ جائیں تو ہم پہ کیس چل جائے گا، بعض اوقات اقدام قتل کا کیس ہو جاتا ہے، مگر فقہ کی چھری لے کر جس کے ایمان کو چاہو ذبح کرتے چلے جاؤ، بھئی ہم نے تو قرآن پڑھا ہے، ہم نے تو حدیث پڑھی ہوئی ہے، اور کوئی پوچھنے والا بھی نہیں کہ تم یہ کیا کر رہے ہو۔ یہی غلط مینٹلٹی تو ہوتی، ایسے ہی غلط مومنین تو ہوتے ہیں کہ نتیجہ یہ ہوتا کہ پیغمبر کی واضح ترین حدیث، مگر دیکھیں کس طرح سے اس کی تعویل کی گئی، واضح ترین حدیث، اور تعویل کیا ہو رہی، یا عمار یاسر کو مخاطب کر رہے، جب مسجد النبوی بلڈ ہو رہی تو پیغمبر نے کہا کہ چونکہ پیسے تو نہیں ہیں، مزدور تو نہیں لائے جائیں گے، سب مسلمان والنٹیئر ہی کام کریں، سارے مسلمان جاتے ہیں، ایک ایک پتھر اٹھا کے لاتے ہیں۔ عمار یاسر ہیں کہ نہیں، اتنی اسپرٹ اور جوش ہے کہ 2 پتھر اٹھا کے لا رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے عمار کا پورا چہرہ پسینے سے تر ہے، اور جو خاک اڑ رہی پسینے کی وجہ سے عمار کے چہرے پہ چپک گئی ہے۔ پیغمبر کو پیار آ گیا، پیغمبر کو عمار پہ پیار آ گیا، گلے سے لگا کے بوسا دیا، کہا یا عمار الا تقتلک الفئۃ الباغیہ، کیا تمہیں نہیں پتا کہ اے عمار ایک باغی گروہ تمہیں قتل کرے گا۔ چنانچہ اتنی واضح حدیث کہ تمام مسلمانوں نے اس کو ایک معیار بنا لیا کہ جب کبھی حق اور باطل میں ہم فیصلہ نہ کر پائے تو عمار کو دیکھیں گے کہ عمار کس سائٹ پر ہیں۔ یہی وجہ کہ جنگ صفین میں عمار علی کے لشکر میں مسلمانوں کا ایک بہت بڑا گروہ بیٹھ گیا تھا کہ نہیں، یہ 2 مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، ہم نہیں جانتے کون حق پر ہے کون باطل پر، ہم گھروں میں بیٹھیں گے۔ مگر جب صفین کے میدان میں حاکم شام کے لشکر نے عمار کو شہید کیا، یہ سارے مسلمان گھروں سے نکل کے آ گئے،
اب پتا چل گیا کہ حق کہاں پہ ہے. پیغمبر کی حدیث تھی کہ عمار کو جو قتل کرے گا وہ باغی ہوگا. پتا چلا کہ علی حق پر ہیں کیونکہ عمار علی کے ساتھ ہیں. یہ دوسری بات کہ ان مسلمانوں کی عقل پہ رونا آتا جو عمار کی وجہ سے علی کے حق کو پہچان رہے ہیں، جبکہ عمار کا حق ہونا علی کی وجہ سے پتا چلتا ہے کہ عمار حق پہ ہیں. لیکن خیر وہ ان مسلمانوں کی بات. لیکن جب یہ خبر حاکم شام تک پہنچی کہ اے حاکم شام تو نے غضب کر دی، عمار کو شہید نہیں کرنا تھا، کیونکہ عمار کے بارے میں تو بچہ جانتا ہے کہ پیغمبر نے کیا کہا. تو وہ کہتا ہے کہ عمار کو میں نے تھوڑی شہید کیا، عمار کو تو علی نے قتل کیا ہے. یہ تو ایک ایسی واضح بات کا انکار کر دیا کہ لوگ حیران ہو گئے، حیرت میں آ گئے لوگ. ارے ساری دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ عمار کس کے سپاہی کے ہاتھ سے مارے گئے، اور یہ صاف صاف کہہ رہا ہے کہ علی نے قتل کیا. بھئی کیسے تم نے کہہ دیا؟ کہا ایسے کہ عمار کو علی لے کر کیوں آئے اپنے لشکر میں؟ نہ علی لے کے آتے نہ عمار مارے جاتے. پتا چلا کہ علی سبب بنے ہیں عمار کی شہادت کا، تو علی باغی ہو گئے. میرے مولا نے نہج البلاغہ میں جواب بھی دیا، اگر تمہارے اصول کو مان لیا جائے تو جناب حمزہ کا قاتل وہ ہندا کا غلام نہیں ہے، رسول خدا ہے. نہ رسول خدا حمزہ کو لے کے جاتے نہ حمزہ میدان جنگ میں شہید ہوتے. مگر تعجب کی بات تو یہ کہ حاکم شام کا لشکر ایمان لے آیا اس بات پر کہ بالکل ٹھیک بات، صحیح بات، علی جو کہ لے کے آئے ہیں اس لیے علی قاتل ہو گئے. تو یہی جب فقہ کی اور شریعت کی نالج کم ہوتی تو اتنے صاف مسئلے کو اس طرح موڑ توڑ کے پیش کیا جاتا ہے، اس طریقے سے گھما پھرا کے پیش کیا جاتا ہے، پردے پڑ جاتے ہیں لوگوں کے ذہنوں کے اوپر. لیکن شام اور علی میں جب ٹکراؤ ہو رہا تھا تب تو ہم کہہ بھی سکتے تھے کہ عقلوں پہ پردے پڑے ہیں. لیکن جب کربلا میں حسین اور یزید کا ٹکرا ہوا تو وہاں تو اس کی بھی گنجائش نہ رہی کہ کوئی یہ تعویل پیش کرے کہ پردے پڑے. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ حسین جب مدینے سے نکل رہے تو ایک ایک آدمی جو بھی حسین کو ملا ایک مشورہ تو سب نے دیا. کچھ نے منع کیا کہ مولا نہ جائیے، کچھ نے کہا جانا ہے تو یمن چلے جائیے، کچھ نے کہا کہ جانا ہے تو عراق نہ جائیے، کہیں بھی جائیے. مختلف مشورے. ایک مشورہ سب نے دیا کہ حسین جا تو رہے مگر گھر والوں کو خصوصاً عورتوں کو لے کے نہ جاؤ، عورتوں کو لے کے نہ جاؤ، بڑی مشکلات کا سفر. سب نے ایک ہی جواب دیا. اور میرے مولا نے سب کے مشورے کے جواب میں ایک ہی بات بھی کہی کہ تم تو فقط یہ کہہ رہے ہو کہ سفر خطرناک ہے، پتہ نہیں کیا زحمتیں پیش آئیں. مجھے تو پتا بھی ہے کہ میری زینب کی چادر چھنے گی، بازوؤں میں رسیاں بندھیں گی. تم تو فقط ایک چانس کی بات بتا رہے ہو، مجھے معلوم بھی، مگر ایک مصلحت کے تحت زینب کو لے جانا، ایک مصلحت کے تحت سیدانیوں کو لے جانا، تاکہ یہ نہ کہا جائے کہ ہمیں پتہ ہی نہ چلا کہ حق کہاں ہے باطل کہاں. زینب کو خطبہ بھی دینا ہے، اور اگر زینب کچھ نہ بولے تو خالی زینب کی خاموشی بھی بتا رہی کہ اگر حق و باطل کا معرکہ تھا تو کربلا کے میدان میں حسین کی شہادت کے بعد تو بات ختم ہو گئی. اس کے بعد پھر یہ مظالم کا سلسلہ کیوں جاری؟ یہ زینب کے سر سے چادر کیوں چھینی جا رہی؟ یہ سکینہ کے تماچے کیوں لگائے جا رہے ہیں؟ یہ اہل حرم کے کوڑے کیوں مارے جا رہے ہیں؟ یہ بے مقنا و چادر کے بازاروں میں کیوں گھمایا جا رہا؟ یہ کہنے کی تعویل کی گنجائش بھی نہ رہے. اسی لیے علی کے مقابلے میں تعویل پیش کی گئی، حسین کے مقابلے میں تعویل کی گنجائش بھی نہ رہی، بلکہ وہاں تو یزید کا جملہ نظر آتا ہے، خدا لعنت کرے ابن مرجانہ پر، میں نے تو حکم ہی نہیں دیا تھا حسین کو شہید کرنے کا. ارے آج قاتل کہہ رہا ہے کہ میرا کوئی تعلق نہیں قتل حسین سے. یہ زینب کی فتح ہے، یہ کلثوم کی فتح ہے، یہ سکینہ کی فتح ہے، یہ بچوں کے گالوں پہ لگنے والے تماچوں کے جہاد کا نتیجہ ہے. اور زینب نے کیا جہاد کیا ہے؟ زینب کے خطبے بھی اپنی جگہ، زینب کا قیدی بننا بھی اپنی جگہ، زینب کا کھلا سر بھی اپنی جگہ، زینب کے سر پہ لگنے والے نیزے بھی اپنی جگہ، زینب کی کمر پر پڑنے والے کوڑے بھی اپنی جگہ. مگر زینب تو امتحان پہ امتحان دیتی آ رہی ہے. چنانچہ تاریخ کہتی ہے، بس میرے آخری جملے، تاریخ کہتی ہے کہ 11 محرم کا قافلہ جب کربلا کے میدان سے نکلا ہے تو زینب کی نگاہ پڑی میرے مولا سید سجاد کے چہرے پر. آئے زینب گھبرا گئی. کیا دیکھا؟ میرے سجاد بیٹے کے چہرے کا رنگ دودھ کی طرح سے سفید ہے، سارا جسم کانپ رہا ہے. میرا مولا، ہائے میرا مولا، یہ سارا جسم کانپنا، چہرے کا رنگ سفید ہونا، ارے کس لیے؟
زینب نے دیکھا تو کیا دیکھا؟ سجاد کی نگاہیں مقتل کے اس لاشے پہ پڑی ہیں جو بے گور و کفن پڑا ہے، جس کا سر کٹا ہوا ہے۔ ہائے جوان بیٹا بوڑھے بابا کے لاشے کو برداشت نہیں کر پا رہا ہے۔ بھائی زینب کے لیے بھی تو بڑا غم ہے، وہ زینب کا بھی تو بھائی ہے جس کا لاشا پڑا ہے، مگر زینب اپنے غم کو بھول گئی۔ میرا سجاد بیٹا باپ کے لاشے کو دیکھتے دیکھتے کہیں نقصان نہ ہو جائے۔ میرا بھیا کہہ کر گیا تھا زینب سجاد کی حفاظت تیرے حوالے ہے۔ ارباب ازا زینب اپنے غم کو بھول گئی، سجاد کے غم کو کم کرنا ہے۔ ہائے کیا کیا جائے؟ ایک ہی طریقہ ہوتا ہے، سجاد کی توجہ کو ڈائیورٹ کر دیا جائے، سجاد کی توجہ کو حسین سے ہٹا دیا جائے۔ تو زینب نے کس طرح سے توجہ کو ہٹایا؟ چلتے اونٹ سے زینب نے اپنے آپ کو زمین کربلا پہ گرا دیا۔ ہائے زینب کا زمین کربلا پہ گرنا ہے۔ سید سجاد کی توجہ بابا سے ہٹ کے پھوپھی پہ ہو گئی۔ سید سجاد تو محفوظ ہو گئے، مگر یہ جملہ آپ نے سن لیا۔ اب ایک آخری جملہ اور سنیں ارباب ازا، ہر گرنے والے کا طریقہ ہے کہ جب گرتا ہے، یہ فطرت میں شامل ہے، تو پہلے ہاتھوں کو بڑھا کے سہارا لیتا ہے، مگر ہائے شہزادی زینب زیارت ناہیہ میں امام زمانہ سلام کر رہے، میرا سلام میری دادی زینب پر جن کے دونوں ہاتھ ان کی گردن سے بندھے ہوئے تھے اور زینب اونٹ سے زمین کی جانب آ رہی ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگارا میرا مولا حسین اور سید سجاد اور شہزادی زینب کے ان مصائب کا واسطہ تمام صاحبان ایمان کو، خصوصاً اس مجلس میں موجود ان مومنین اور مومنات کو جو اس تھکن کے باوجود، اتنی طویل گفتگو کے باوجود تیرے اولیاء کے اور تیری راہ میں جان قربان کرنے والے شہداء کے مصائب کو اس ذوق و شوق کے ساتھ سن رہے ہیں، پروردگارا انہیں دنیا اور آخرت کی تمام آفتوں سے محفوظ فرما۔ فاطمہ کے اجڑے ہوئے گھر کا واسطہ، فاطمہ کے ماننے والوں کے گھروں کو شاد و آباد رکھنا۔ پروردگارا میدان کربلا کے اس بے گور و کفن لاشے کا واسطہ جسے دیکھ کے میرا مولا سید سجاد کانپ اٹھا، تمام ارواح مومنین کی مغفرت فرما، اور پروردگارا ہمیں سیرت اہل بیت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ان تمام مظالم کے انتقام کے لیے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ الرحيم أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 اللهم صل على محمد وعلى محمد بسم الله الرحمن الرحيم إلهي يعظم البلاء وبره الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وعلى محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمه البصر أو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب العصر والزمان الغوث 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 أدركنا 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 الساعة 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 العجال 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك وتسعة المعصومين من ذريتك وبنيك السلام عليك يا أبي الفضل العباس بن أمير المؤمنين السلام عليكم يا سائر الشهداء جميعا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء
السلطان أبا الحسن مولانا علي بن موسى الرضا كن شفيعنا وشفيع والدينا في يوم الجزاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. عجل الله فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته.